سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا نا تو فرانس کے بادشاہ نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا. کس لیے؟ کہ فوراً بیت المقدس پہ واپس قبضہ کر رہا ہے. اور سلطان کو جب پتہ لگا، لگاتار 20 سال سے جنگ لڑ رہا تھا، بڑا پریشان گئے. حالانکہ بچے ہیں، اپنی تلواریں نکالی، جاتے ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، گھوڑے سے نیچے گرا لیا، گردن پر سوار ہو گئے. فرمایا اچھا تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا تھا؟ علامہ اقبال نے مشورہ نہیں دیا مسلمانوں کو، مشورہ دیا نا مسلمانوں کو. فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم، آداب دوستو. ہم نے آج بہت خاص ویڈیو لے کے آئے. آپ کو پتا ہے پہلے ایک پارٹ اپلوڈ کرے، پھر اس کے بعد ایک پارٹ اپلوڈ کرے، یہ تیسرا پارٹ اپلوڈ کرے جو آج جنگ بدر 17 رمضان شریف کو جنگ بدر ہوئی تھی. تو اسی کی پوری مکمل جانکاری پنجاب کے شاہی امام صاحب نے جو آپ کو 3 پارٹ اپلوڈ کرے. ہم نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے. اگر آپ نے پہلا اور دوسرا نہیں دیکھے تو پہلا اور دوسرا دیکھنا چاہیے. اور یہ تیسرا پارٹ ہے جنگ بدر کی پوری داستہ جو پنجاب کے شاہی امام صاحب نے بتایا. جنتا نیوز کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے. ویڈیو کمنٹ میں کیسا لگا بالکل بتانا چاہیے. یہ تیسرا پارٹ ہے اپنے دوست. ابو جہل کی ٹانگیں کٹتے ہی یہ فلسفہ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ جو سامنے قوم کھڑی ہے، جن کو بھوکے کہتے ہیں، ننگے کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے کہ آخر ایک روز مرنا ہے. دنیا میں ایسی کون سی عبادت ہوگی جس عبادت کے دوران لوگ یہ کہتے ہو کہ ہماری جب موت آئے تو ہمیں کلمہ مل جائے، یہ اسلام کی عبادت ہے. دنیا میں ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو مدینے میں مر جائیں تو مبارکباد دینے لگے کہ مدینہ النبی کے اندر ہماری موت آ گئی، یہ مسلمان ہیں. دنیا میں ایسے کون سے لوگ ہوں گے کہ رمضان میں جن کے گھر والا کو انتقال کر جائے تو ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مرنے والا جنت کے اندر گیا ہے، ہم اس بات کے اوپر کچھ ہیں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے لکھا تھا رومی جرنیل کو، کسی شرابی سے ملیے گا آپ کبھی، اب تو پوری دنیا میں بہت مل جاتے ہیں. شرابی کو رات کو 2 بجے بھی کہو نا فلاں جگہ چلنا ہے شراب پینے کے لیے، تو چاہے کچھ کھائیاں پار کر کے جانی ہو تیار ہو جائے گا. جان سے زیادہ شراب سے پیار ہوتا ہے شرابی آدمی کو. رومیوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا، خالد بن ولید نے بس اتنا لکھا، انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ ساز و سامان لے لو، ہمارا لشکر کئی لاکھ ہے، اپنی جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، فرمایا جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ اپنی موت کو عزیز سمجھتے ہیں. ابو جہل نیچے گر گیا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تھا تو کافر لیکن بزدل نہیں تھا. جب اس کی گردن اتارنے لگے نا، ایک بڑے صحابی کو بلا کے لائے، جب گردن اتارنے لگے پتا کیا کہنے لگا؟ کہنا تھوڑی نیچوں کٹیو، تھوڑا نیچے سے کاٹنا کہنے لگا. مکے میں چھوا چھوت بہت تھی نا، برادری واد بہت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے پوچھا اچھا نیچے سے کیوں؟ فرمایا جب گردنیں رکھی جائیں گی نا تو میری گردن کچھ اونچی ہو، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تھا تو کافر لیکن یہیں کر کے تو نہیں نہ مرا، بزدل تو نہیں تھا. تو میدان بدر میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بدر کی بھٹی جب گرم ہو گئی،
शिद्दत के ऊपर जब पहुंच गई और जब दुश्मन को यह खाम ख्याली थी कि इन भूखे लोगों को हराया जा सकता है, इन कमजोर लोगों को हराया जा सकता है, जब तेज भट्टी में फरमाया जब जंग अपने उरूज पर होती थी और मैं लड़ते लड़ते या कोई सहाबी थक जाता था तो फरमाते कि अगर हम किसी के पीछे जाके थोड़ी देर सांस लेते थे तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में भी अगर कोई सबसे आगे था, मैदान जंग में भी सहाबा की सफों में आगे अगर कोई जात खड़ी थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी, जो पूरी दुनिया के कायदीन को, जो पूरी दुनिया के रहनुमाओं को, जो पूरी दुनिया के लीडरान को ये पैगाम भी साथ में दे रही थी कि जब कौमों के ऊपर कोई परेशानी आती है, जब कोई बात होती है तो उनका लीडर पीछे नहीं होता, उनका लीडर उनके आगे होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग में फतेह अता फरमाई। उतबा भी मारा गया, वलीद भी मारा गया, अबू जहल भी खत्म हुआ, बड़े बड़े मक्का के चौधरी जो कहते थे बस मुसलमानों को खत्म करना है। अब जब जंग खत्म हो गई, जंग जीत ली, कैदी भी बना दिए गए, कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या बात फरमाई? साहबा ने क्या कहा? साहबा ने क्या कहा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? हम लोग कोई बड़ा काम कर लेते हैं, क्या कहते हैं? कलीम सिद्दीकी साहब मद्दजिल्लु अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रिहाई के हुक्म फरमा दिए, हाई कोर्ट से हुक्म जारी हो गया अल्लाह के फजल के साथ। तो बहुत सारे लोग उंगली कटवा के शहीदों में नाम आने लगा कि जी हमारी जमात ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। जो उनके मुखलिस वकला लगे हुए हैं उनकी तो मेहनत है ही, लेकिन और बहुत सारे लोग कहने दावे करने लगे जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कौन सी जंग जीती है जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कौन सी जंग जीती है? जंगें होना बड़ी बात नहीं है, जंग में जीत जाना हार जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो जंग जीती, रसूलुल्लाह ने बदर में जो जंग ली थी, फरमाया ना दुआ में कि अल्लाह अगर ये खत्म हो गए तो अब क़यामत तक कोई नहीं। पता ये लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जंग जीती है वो क़यामत तक के इंसानों की जंग जीती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो फतेह हासिल की है उसने इस्लाम के मुकद्दर में फतेह को क़यामत तक के लिए रकम कर दिया गया। जो रसूलुल्लाह ने फतेह हासिल की ये क़यामत तक की फतेह थी, ये मामूली फतेह नहीं है। ये ऐसी फतेह थी कि जिस फतेह के बाद कायनात में अर्श पर लिख दिया गया कि फतेह इस्लाम का मुकद्दर है। अब अल्लामा इकबाल ने मशवरा नहीं दिया मुसलमानों को, मशवरा दिया ना मुसलमानों को, फरमाया फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। फिजाए बद्र क्या है? फिजाए बदर में इत्तफाक है, फिजाए बदर में हलाल रोजी है, फिजाए बदर में जज्बा है, फिजाए बदर में आपस में मुहब्बतें हैं, फिजाए बदर में ऊंच नीच नहीं है, फिजाए बदर में कंधे से कंधा जुड़ा हुआ है, फिजाए बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत है, फिजाए बदर में अल्लाह पर तवक्कल है। अगर बदर की फिजा पैदा होगी तो अल्लाह तबारक व तआला नुसरत अता फरमाएंगे, अगर फिजा ही नहीं है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा जी जब अल्लाह ने फतेह दे दी? अल्लाह ने जब फतेह दे दी क्या कह दिया नबी अलैहिस्सलाम ने? आजकल जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? प्लानिंग बहुत अच्छी थी जी, हमने काम ही बहुत अच्छा किया, सेटिंग बड़ी बढ़िया थी। ये जंग तो छोड़ो, ये बिरयानी खा लेना तो बाद में उसी की तारीफें करते रहते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं एक दफ़ा दिल्ली जाना हुआ, हमारे यहाँ बचपन से ये मिजाज नहीं, हमारे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी ये समझाया कि इज़्ज़त की रोटी कैसी होती है, इज़्ज़त की ज़िंदगी कैसी होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है, कमज़ोर नहीं। तो एक दफ़ा दिल्ली जाना हुआ तो
شادی کے بعد تو 20-25 لوگ بیٹھے تو وہ ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ بریانی کی تعریف ہو رہی ہے, نہاری کی تعریف ہو رہی ہے, نان کھتائی کی تعریف ہو رہی ہے. اتنا وقت ہے تمہارے پاس, اتنا وقت ہے کہ کھانوں کی تعریف کے اوپر 2-4 گھنٹے صرف ہو رہے ہیں. سحری اسی میں ہو رہی ہے, ساری رات گزار دی اسی میں کہ کمال کر دیا جی, مزہ بہت آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ اکبر, کام کیا عطا فرمایا, کرنا کیا تھا, پہنچ کہاں پر گئے ہیں. کوئی بریانی کھانا سنت ہے, نہاری کھانا سنت ہے, قورمے کھانا سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں فاقے نہیں کیے. نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھانا مہیا نہیں کروایا. جن کو امامت دی گئی پوری دنیا کی, وہ محلے کی امامت کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. جن کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ بدر کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ لڑتے پھرو. جنگ بدر کا فلسفہ یہ ہے کہ عزت سے زندگی گزارنا اسلام کا دستور ہے, وقار کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام کا شعار ہے. جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے, نبی علیہ السلام نے اس لیے جنگ لڑی کیونکہ ابو جہل اور اس کے حواری چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ظلم کا بول بالا ہو. وہ یہ چاہتے تھے کہ عبادت گاہ میں امیر اور غریب اکٹھے نہ آئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ مظلوم اور بڑا اور چھوٹا, کالا اور گورا ایک صف میں نہ کھڑے ہوں. بدر کے میدان کی جنگ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ ظلم کے پرستار تھے. بدر نے یہ پیغام دیا, اور وہ قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں وہ زندہ رہتی, جو اپنے شہداء کو بھول جائیں, جو اپنے بزرگوں کو بھول جائیں, اپنے اکابرین کو بھول جائیں, اپنے بڑوں کو بھول جائیں, وہ قومیں زندہ رہتی. جن کو صرف کھانے پینے کی اشیاء یاد رہیں, جو قومیں صرف کھانے پینے پر لگی رہیں, ان کو دنیا میں کوئی یاد نہیں کرتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہر دل میں اس لیے کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام آج مسلمانوں کے سر کے تاج اس لیے کیونکہ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے. تو اتنا وقت لگا دیا کہ بہترین کھانوں پر کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا, کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون مظلوم ہے کون نہیں ہے. سارا دستور میخانہ بدلا ہوا ہے پورے کا پورا. نبی علیہ السلام کو میدان کے اندر جب فتح ہوئی کیا کہا؟ آج جب مولانا کلیم صاحب مدذلو کو ضمانت مل گئی, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, جماعتیں کیا کہہ رہی, محمد رسول اللہ میدان بدر میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. شیطان نے کیا کہا؟ کہنا میں چنگا ہے, انا خیر منہ. شیطان نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا نا سجدہ کر, فرمایا نہیں یا اللہ میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری پلاننگ بہت اچھی تھی جی, ہمارا کام بڑا اچھا تھا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب بدر میں فتح اللہ نے دے دی, جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی, تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھک گئے. صحابہ کرام نے سجدہ شکر ادا کیا, اور ایک ہی بات رسول اللہ نے کہی, وہی صحابہ نے کہی. فرمایا ہمارے رب نے ہم کو فتح عطا فرمائی ہے, ہمارے رب کی مدد سے ہم ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں. اگر ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فتح نہیں دے سکتی تھی. ساز و سامان تو طے نہیں کرتے, ساز و سامان نے تو آج بھی طے نہیں کیا. آج بھی دنیا کی سپر پاور ماتھا ٹیک کے گئی ہے زمین کے اوپر. ساز و سامان نہیں طے کرتے کہ کس کو عزت ملے گی. بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق طے کرتا ہے, تعلق طے کرتا ہے, لوگوں کی دعائیں طے کرتی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا نا, تو فرانس کے بادشاہ نے کئی لاکھ
کا لشکر جمع کیا تھا، کس لیے کہ فوراً بیت المقدس پہ واپس قبضہ کر رہا ہے. اور سلطان کو جب پتہ لگا، لگاتار 20 سال سے جنگ لڑ رہا تھا، بڑا پریشان ہوا. کچھ اللہ والے بھی موجود تھے. ساری رات خیمے میں سنت سے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اقرا ایک شہر ہے فلسطین کے پاس، ساحل سمندر کے پاس، ساری رات دعائیں کرتا رہا، روتا رہا کہ اللہ تیری مدد چاہیے. تو صبح کو جب فجر کی نماز پڑھی، کچھ اللہ والے ملے، فرمایا وہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہم 20 سال سے جنگ میں ہیں، اس وقت میں نے فوجیوں کو چھٹی پر بھی بھیج دیا، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. اور اللہ والوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ صلاح الدین، وہ لشکر تو ڈوب گیا، لشکر ڈوب گیا انگریزوں کا. کہ حضرت کیا بات کرتے ہو؟ فرمایا تو ساری رات خیمے میں آنسو نہیں بہاتا رہا؟ فرمایا ہاں میں اپنے رب کے آگے مناجات کرتا رہا ہوں، اپنے رب کے آگے روتا رہا ہوں. فرمایا ہاں وہ میں نے دیکھا، تیرے آنسوؤں کے اندر وہ لشکر ڈوب گیا. اتنی دیر میں ساحل سمندر سے ایک کشتی لگتی ہے، اس میں سے مخبر اترتے ہیں اور آتے ہی سلطان کو سلام کر کے کہتے ہیں سلطان مبارک ہو، وہ جو لشکر تمہاری طرف بڑھ رہا تھا، رات سمندر میں طوفان برپا ہوا، وہ تمام جہاز آپس میں ٹکراتے رہے اور اس حد تک ٹکرائے ہیں کہ پورے کا پورا انگلستان کا لشکر اس سمندر کی تہ میں اتر گیا. اب تیرے خلاف یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے. پلاننگ کسی کی نہیں چلتی، یاد رکھو. اسلام دشمن طاقتوں کو بھی کہتا ہوں، اسلام کی تاریخ پڑھیں. محمد رسول اللہ کے ساتھ 313 تھے اور وہ 313 نے بدر میں فتح حاصل کی، تب یہ مسجد بنی ہے. اگر ہم بدر کا میدان نہ جیتتے تو آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے. اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی. اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو طواف نہیں ہوتا. اگر بدر نہ ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے بدر کا میدان جیتا. اس لیے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور پھر جہاں پر ڈوبتا ہے سارا دن اللہ اکبر کی اذانیں ہوتی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے میدان بدر میں فتح حاصل کی. میدان بدر کے واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں ان کا وجود نہیں رہتا ہے. بدر کے شہداء اسلام کی عمارت کی بنیاد کی اینٹیں ہیں. میدان بدر کے شہداء اسلام کی عمارت کی بنیاد کی اینٹیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے. اور کبھی ذہن میں نہ یہ بات رکھنا، آج بھی بہت ساری جگہ فسادات ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو لوگ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی. کوئی تعداد کسی پر فتح حاصل نہیں کر سکتی، کوئی تعداد کسی پر فتح حاصل نہیں کر سکتی. بس یہ ہے کہ ہم سچے سچے صاف ستھرے مسلمان بننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی بنیں گے انشاءاللہ. رمضان میں روزے بھی رکھیں، اپنے معاملات بھی کریں. اسلام نے کہا ہے اچھا مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھ کے اپنے معاملات نپٹاتا ہے. یہ نہیں بس روزہ رکھ کے سو جاؤ، بس روزہ رکھ کے چگلیاں کرتے رہو، روزہ رکھ کے گپے مارتے رہو. نہیں، روزہ رکھ کے جو رزق حلال لاتا ہے وہ مرد کلندر ہے. کلندر وہ تھوڑی ہوتا ہے جس نے زیادہ تسبیحاں پہن لی، زور زور سے کہتا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے زور زور سے. وہ نہیں کلندر. کلندر وہ ہے جو روزہ رکھ کے بھی رزق حلال بھی کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. وہی کلندر ہے جو خود بھی بانٹتا ہے، دوسروں کو بھی بانٹنے کی تلقین کرتا ہے. تو وقت بھی ہو گیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ان ساتوں میں، یہ بدر کے دن چل رہے ہیں، یہ بدر کے دن چل رہے ہیں رمضان المبارک میں، اور یہ دوسرا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ راضی ہونا ہے ہمارے عمل سے. انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، انشاءاللہ ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहिए। और अगर आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे तो पहला पार्ट भी इस पर अजंता जिस पे अपलोड करे हुए, दूसरा पार्ट भी अपलोड करे हुए, ये तीसरा पार्ट है आप ही के लिए हमने बनाया। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, सभी में आप शेयर कर सकते हैं।